بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کعبہ اور بندہ پوڈ کاسٹ سیریز میں آج ہم مدینے کے سفر کا ذکر کریں گے۔ مکہ میں ہم رہ رہے تھے اور حج کے مناسک ادا ہو چکے تھے، روزانہ حرم جانا ہوتا، تو ارادہ بنا ایک دن کہ مدینہ جایا جائے۔ بعد میں تو مدینہ جانا ہی تھا یہاں کچھ دن اور مزید گزار کے، مگر موقع مل گیا تو مدینے کا سفر آ گیا۔ باب عبدالعزیز کے سامنے شاہ صاحب کھڑے تھے، سوئے مدینہ ان کی گاڑی میں روانہ ہوئے تو مدینہ قریب آ رہا ہے اور قریب آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ قریب آ رہا ہے، اس کی خوشبوئیں آنے لگیں۔ مدینہ منورہ 416 کلومیٹر، اسد شاہ نے کہا کہ 5 سے 6 گھنٹے لگیں گے۔ اسد شاہ کو بتایا مدینہ چاہے 6000 کلومیٹر دور ہو، وہاں جانا ہے، پہنچنا ہے، حاضری دینی ہے، روضہ رسول کا دیدار کرنا ہے۔ کلومیٹر کم ہونے لگے، بے قراری بے چینی بڑھنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، رحمتوں والا شہر، برکتوں والا شہر، ہم کتنے نصیب والے ہیں، اللہ طارق شاہ کا بھلا کرے۔ ہم ان کے توسط سے مسوع مدینہ ہیں۔ مدینہ میرا مدینہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ، سب مسلمانوں کا مدینہ المنورہ۔ کلومیٹر کم ہوتے جا رہے ہیں، مدینہ کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اسما کو کہا دروشی پڑھو، بار بار پڑھو، درود پڑھتے پڑھتے بے خود ہو جاؤ، اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ ہم سوئے مدینہ ہیں، مدینہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ خبر جا کے دے دو فرشتوں یہ ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ قریب آ رہا ہے۔ کب سے آنکھیں دیدار کی منتظر تھیں، صدیوں سے روضہ رسول اور مسجد نبوی کو دل میں بسایا ہوا تھا۔ اسد اللہ بتاتے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے فیوز و برکات، مدینہ کے انوار، مدینہ کی برکات احادیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ دل چاہ رہا ہے وہ بولتے جائیں، حدیثیں سناتے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے جائیں اور ہم مدینہ پہنچ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی اونچی شان، ہمیشہ کے لیے اللہ نے ان کی شان، ان کا مقام سب سے بلند کر دیا، ان کا ذکر بلند کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک۔ راستے میں اسد شاہ نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب وادی ابوا آ گئی ہے۔ یہ کون سی وادی ہے؟ دور سے وادی ابوا کے پہاڑ، لال رنگ کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ ان پہاڑوں کے دامن میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ آرام فرما رہی ہیں۔ اللہ اللہ، وہ کیا وقت تھا، 6 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اماں آمنہ کے ساتھ وادی ابوا پہنچتے ہیں تو اماں آمنہ صاحب فراش ہو جاتی ہیں، بیمار ہوتی ہیں۔ یتیم بچے کو بوڑھے دادا عبد المطلب کے پاس اللہ کے سہارے چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اسی وادی ابوا کے مقام پہاڑوں کے دامن میں ہی آپ کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ باپ کا سایہ سر پر پہلے ہی نہیں تھا، اماں بھی گئیں۔ ابو طالب اور عبد المطلب نے بھتیجے اور پوتے کا خوب خیال رکھا۔ وادی ابوا سے گزرتے وہ منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ 6 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ یا اللہ، اس وقت میں نے سوچا کیا احساسات ہوں گے، کیسے سوچتے ہوں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بڑھے، 100 کلومیٹر اور کم ہوئے، راستے میں اور بھی تاریخی مقامات آ رہے ہیں۔ وادی قدید کا بورڈ بھی آ گیا۔ اسد اللہ نے بتایا کہ آقا اور صدیق ہجرت کے سفر میں یہاں معبد کے خیمے میں رکے تھے۔ وادی قدید کا احادیث میں تفصیل سے ذکر ہے۔ وادی قدید کے قریب پہنچتے ہی ہجرت نبوی کے عظیم مسافر اور معبد اور اس کی مریل اور بیمار بکری یاد آ گئی، جو آقا کے ہاتھ لگتے ہی ڈیروں دودھ دینے لگی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی وادی قدید کے قریب معبد کے خیمے میں پہنچے تو دیکھا معبد اپنے خیمے کے آگے صحن میں بیٹھی تھی۔ قحط کا زمانہ تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے معبد سے کھانے پینے کی اشیاء، دودھ، کھجوریں، گوشت وغیرہ قیمت کی ادائیگی پر طلب کی، مگر اس صفیفہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی ضیافت کو اعزاز سمجھتے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کونے میں کھڑی مریل سی بکری کی طرف پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے معبد، یہ بکری کیوں کھڑی ہے؟ معبد نے جواب دیا، یہ کمزور ہے، ریوڑ کے ساتھ چل نہیں سکتی، اس لیے یہاں کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دودھ دیتی ہے؟ وہ بولی کمزور ہے اس لیے دودھ نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو ہم سے دودھ دو لیں۔ معبد نے جواب دیا، میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اگر یہ دودھ دے سکے تو آپ ضرور اس کا دودھ نکال لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے پاؤں باندھے، اس کے اوپر مبارک ہاتھ پھیرے، بسم اللہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی، برتن منگوایا، بکری نے ٹانگیں پھیلائیں، جگالی کرنے لگی، آپ نے دودھ دونا شروع کر دیا، بکری کے پستانوں سے اللہ تعالیٰ نے دودھ جاری کر دیا۔ جب برتن بھر گیا تو سب سے پہلے معبد کو دودھ پلایا حتیٰ کہ سیر شکم ہو گئیں، پھر اپنے تمام ساتھیوں کو باری باری پلایا حتیٰ کہ وہ سب بھی سیر ہو گئے، تو آخر میں خود پیا، فرمانے لگے لوگوں کو پلانے والا آخر میں پیتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اس برتن میں دودھ دھو کر معبد کو دیا، ان سے فرمایا جب ابو معبد آئیں تو ان کو دے دینا۔ کچھ دیر بعد معبد کا شوہر اپنی کمزور بکریوں کو لے کر واپس آیا، اس نے جب دیکھا تو حیران ہوا، معبد سے پوچھا دودھ کہاں سے آیا؟ معبد نے کہا ایک بابرکت شخص یہاں آئے، یہ دودھ انہی کی وجہ سے ہمیں ملا، اور پورا واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ تب وہ بولا کہ مجھے ان کا حلیہ بتاؤ، تو معبد بہترین طریقے سے اپنی عربی کی فصاحت و بلاغت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایسا شخص دیکھا جو حسین تھا، روشن مکھڑے والا، پسندیدہ خو، نہ موٹا نہ نحیف، آنکھیں کشادہ اور سیاہ پلکیں، لمبی خوبصورت گردن، خوبصورت گھنی داڑھی، باریک ابرو، حسن کا پیکر، دور سے دیکھو تو حسین تر، قریب سے دیکھو تو شیریں تر، گفتگو میں حلاوت و پاکیزگی، گفتگو کریں تو گویا کہ منہ سے موتیوں کی سلسلہ وار لڑی نکلتی چلی جائے، میانہ قد، نہ پستہ نہ دراز، اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ خوش منظر، بڑی قدر و منزلت والا، اس کے رفقا اسے گھیرے رہتے، جب کوئی حکم دیتے تو رفقا میں حکم کی تعمیل کے لیے جذبہ مسابقت، سب کا مخدوم و سردار، نہ کم گو نہ فضول گو۔ ابو معبد نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف حمیدہ سنے تو بول اٹھا، اللہ کی قسم یہ تو وہی صحابہ قریش ہیں جن کا ذکر میں سن چکا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں ان کی صحبت میں رہوں اور ان کی مدد کروں، اگر کوئی مجھے سبیل نظر آئے تو ایسا ضرور کروں گا۔ بعد میں یہ دونوں خوش قسمت میاں بیوی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے اور نعمت اسلام کی دولت سے بہرور ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معبد کے خیمہ میں تشریف فرما تھے، اس وقت مکہ مکرمہ میں غربی سمت سے ایک غیبی آواز جو جن کی تھی شروع ہوئی اور درجے ذیل اشعار عربی لے میں گاتا چلا جا رہا تھا۔ جن لوگ اس کی آواز اور اشعار تو سن رہے تھے مگر اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، حتیٰ کہ وہ مکہ کے شرقی جانب سے نکل کر چلا گیا اور مسلمانوں کے معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سمت کو روانہ ہوئے ہیں۔ ان اشعار کا ترجمہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کا رب ہے ان دو ساتھیوں کو جزائے خیر دے جو معبد نے خیمہ میں تشریف فرما ہوئے۔ خیمہ معبد میں ان کا آنا اور پھر جانا مبارک و خوشائن تھا، پس وہ دین و دنیا میں کامیاب ہوا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن گیا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک